میں جوائن کیا قبلہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب نے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی تمام احباب کو سلام دی میری طرف سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صاحبزادہ کاشف علی واصف صاحب، آپ بہت بڑے باپ کے بہت بڑے صاحبزادے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت بکرامت تا قیامت رکھے. چونکہ ہمارے جو میزبان ہیں ان کے شاید وہاں نیٹ کا کوئی پرابلم ہے، تو میں عرض یہ کروں گا آپ سے کہ ماہ صیام کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں اور ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. جی جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. میں ماہ سیام کے حوالے سے کچھ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ رحمت اللہ باتیں تعالی. آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی ضرور. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی زندگی رمضان جیسی بنا لو تو اللہ موت اکبر. تمہاری عید جیسی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بے شک. اپنی زندگی جو ہے وہ رمضان جیسی بنا لو تو پھر تمہاری موت جو ہے وہ عید جیسی ہوگی. جی بے شک. شاید یہی ایک فرق ہوتا ہے عام مسلمان میں اور ایک ولی کامل میں، کہ ان کی جو تمام زندگی ہوتی ہے وہ رمضان جیسی ہی گزر رہی ہوتی ہے. اس لیے رمضان ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب عبادات کرنے کا یا نیک اعمال کرنے کا، وہ ان کے لیے 12 مہینے ہی ایسے ہی گزرتے ہیں کہ وہ ہر وقت، چونکہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں ہماری، یہ قرب حق کے ذرائع ہیں. ہمارے جو سجود ہیں یہ قرب حق کے ذرائع ہیں. اور جب ہم قرب حق کا ہم اپنا کچھ تعلق جوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس تعلق کو نبھانے کے لیے آپ کے پاس جتنی سانسیں موجود ہیں، جتنے لمحے موجود ہیں، ان کو اس رستے میں ضرور جو ہے لے کے آیا جائے کہ یہ موقع بھی کہیں رہ نہ جائے کہ ہم قرب حق سے کہیں محروم نہ ہو جائیں. تو جب منشا اور سفر کا جو رخ ہے وہ اس طرف ہو تو پھر ان کو ہر لمحہ، ہر طرف اور ہر خیال جو ہے وہ اسی حوالے سے آتا ہے. آپ انسانوں کو بھی اسی حوالے سے ملتے ہیں اور اپنا تعلق اس کائنات کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو بھی اسی حوالے سے جوڑتے ہیں. ایک بھائی صاحب اکثر شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے. کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے. اب جب انسان کو دوسرے انسان میں اللہ کی تخلیق نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس سے ڈیل کرنے کا انداز بھی بالکل بدل جاتا ہے. اب دیکھیں اللہ کی وسعت تو اتنی وسیع ہے کہ جس کا بیان میں آنا ناممکن ہے. کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے جس میں اتنے جمیل و جسیم سیارے ستارے موجود ہیں، جن کے آپس میں کروڑوں سال کے نوری فاصلے موجود ہیں، اس میں ایک بہت ہی مختصر سی ایک ہماری دنیا ہے. اور اس دنیا کے ایک خطے پاکستان میں ہم لوگ موجود ہیں اور ایک چھوٹے سے لباس میں، جسم کے لباس میں، ایک چھوٹے سے دماغ سے جب ہم اس کائنات کے مالک کو، اس فاطر السماوات کو جب ہم کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر سوائے تسلیم و رضا کے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا. اور یہ لمحہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی وسعت کو سجدہ پیش کریں اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں. بھائی صاحب کا ایک پنجابی کا شعر ہے کہ الف اللہ دی رمز انوکھی اکلا نال نہ ملدا، اکلا والا مرد بیچارہ نہ محرم منزل دا،
اللہ نیڑے سبحان اللہ، ہوندا اے جد سجدہ ہووے دل دا، واصف واہ یار واہ اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا۔ واہ واہ واہ، تو یہ سبحان اللہ، عقل تو وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ ہم رب کا تصور لے کے آتے ہیں۔ تو ہمارے جو سرکار فرماتے تھے کہ یہ عقل والی بات نہیں ہے، یہ تسلیم والی بات ہے کہ جب آپ تسلیم میں چلے جاؤ گے تو پھر اور طرح سے تمہیں کائنات اور طرح سے تمہیں واقعات نظر آئیں گے۔ تو یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رمضان ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی درس گاہ ہے جو سوچتے ہیں کہ نیک اعمال کو زندگی میں کیسے شامل کیا جائے۔ یہ ایک قسم کا آپ کا 12 مہینے میں ایک مہینہ یہ ایک آپ کا کورس ہے جو آپ کو ریوائز کروایا جاتا ہے کہ بے یہ وہ شک، مہینہ ہے کہ بے جس میں شک، آپ اپنے اللہ کے اور قریب ہوں۔ جب ہم روزے کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس میں اپنی بہت ساری خواہشات ترک کرنے کا کہتے ہیں۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ خواہش جو ہے یہ سوائے نیکی کے باقی تو ساری کہیں نفس کی غلام ہی ہوتی ہے۔ تو جب بے شک، ہم لوگ خواہشات کی دنیا کو سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو خواہش کی دنیا جو ہے وہ تو سوائے گمراہی کے اور کہیں بھی نہیں پہنچتی۔ جو آپ فرماتے تھے دیکھو چٹھی ہے اللہ کی طرف سے ایک آئی ہوئی چٹھی، وہ اگر آپ کی مرضی کی چٹھی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے خوش ہو گئے، اور اگر آپ کی مرضی کی نہیں ہے، کوئی دکھ اور تکلیف والی کوئی بات ہو گئی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ چٹھی جو ہے نا یہ تو تکلیف میں آ گئی ہے۔ تو سرکار ویسا فرماتے تھے کہ غور کرو کہ دونوں چٹھیاں آئی کدھر سے ہیں۔ بھیجنے والے سے سبحان، اگر آپ کا واہ واہ تعلق واہ، مضبوط ہے تو پھر ادھر سے کیا غم کہنے، آئے یا ادھر سے خوشی آئے، دونوں کے لیے ایک ہی معنی رکھتی ہے وہ۔ بے شک، بے شک، تو انسان جو ہے یہ جب اس تعلق میں کہیں جڑا ہوتا ہے تو اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو پھر ادھر سے آئی ہوئی ہر چیز کو وہ آمین کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے بے خواہش شک، پوری نہیں ہوئی تو رب تیرا شکر ہے، خواہش پوری ہو گئی ہے تو رب تیرا شکر ہے۔ تو یہ بے اپنے شک، رب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے جیسے ہم رمضان میں بہت ساری اپنی خواہشات ترک کرتے ہیں، تو اسی طرح سے عام زندگی میں بھی اس مہینے کے علاوہ بھی ان کا طریق یہی رہتا ہے کہ وہ پھر زندگی کی خواہشوں سے وہ نکل چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ انہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی انہیں خوشی ہوتی ہے، انہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا زندگی میں، اس لیے کہ شاید وہ یہ دکھ کو اور خوشی کو من جانب اللہ تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے ایک جیسی ہی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو یہ رمضان میں ہم سخاوت کرتے ہیں زیادہ، فلنتھراپسٹ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے میں زیادہ تر راشن، اناج اور دوسری چیزیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سحری افطار کا پروگرام بناتے ہیں، رونق لگائی بھی ہوتی ہے۔ تو سرکار ویسا فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 2% دیتے ہیں، اور کچھ واہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا تیرا ہی تو ہے، اس میں پرسنٹ کیا واہ ہوتی ہے، واہ واہ، واہ واہ، دیا کس سبحان نے ہے، اللہ، سبحان، کیا کہنے، دینا کیا ہے کیا تو کہنے، لینا کیا ہے، جب ہے ہی سارا اس کا تو پھر ہم اس کے اوپر بالکل یہ 2% کے علاوہ کے مالک بن کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ پھر سبحان اللہ، ان کے لیے سبحان اللہ، کیا یہ کہنے، ساری جو ہے وہ یہ ایک مہینہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ ان کے لیے تو ساری اپنی زندگی بھی اسی میں صرف ہو جاتی ہے بے کہ شک، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اور یہاں پہ جو کچھ آپ اللہ کی راہ میں دو گے وہی تمہارے کام آئے گا۔ بے شک، ہم بے لوگ شک، اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ جھگڑے کم کریں، لڑائی بے جھگڑا شک، نہ ہو، روزے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو عام جی دنوں میں ہم اس کو اچھا کیسے سمجھ لیتے ہیں، اور یہ اللہ ہم اکبر، اللہ اکبر، اپنے تعلقات کے اوپر، اپنے ریلیشنز کے اوپر ہم کام کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم اس چیز کا غور کیوں نہیں کرتے ہیں۔ سرکار بھائی صاحب کا خوبصورت فکرہ، آپ فرماتے تھے کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ تو کیا یہ جو کہنے، کیا کہنے، تو یہ دونوں باتیں حضرت، ہیں کہ تعلق جو ہے وہ آپ نے اگر رکھنا ہے تو پھر آپ کا جھگڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر آپ نے بے تعلق شک، نہیں رکھنا تو بھی جھگڑا کوئی نہیں ہے، آپ پھر کوئی نہیں، اطمینان سے رہو۔
تو بے شک جب ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ یہ چیزوں کو کنیکٹ کرتے جاتے ہیں رمضان کی چیزوں کو، تو ہم اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی جن جن چیزوں کی زندگی میں احتیاط کرتے ہیں کہ نیکی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے، نیکی کرنے کے لیے ہم آگے ہمیشہ بڑھتے ہیں، اس مہینے میں زیادہ ہمارا خیال ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے گھر میں ایک دن دوپہر کو بیل بجی، میں باہر گیا تو ہمارے محلے کا ایک شخص تھا رہائشی، اور وہ بہت گھبرایا ہوا اور باہر آ کے کھڑا ہوا، دوپہر گرمیوں کی دوپہر کا دن تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں۔ وہ مجھے کچھ لوگ نا مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ بھائی صاحب کو فٹافٹ بلا دیں۔ تو میں نے اسے فٹافٹ وہ اپنے دفتر، ہمارا ایک چھوٹا سا بنا تھا، وہاں بٹھایا اور سرکار کو میں نے بتایا کہ جس طرح سے وہ والا شخص آیا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے آ کے پوچھا کہ بھئی معاملہ کیا ہوا ہے، کیوں تمہیں کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے؟ تو وہ پتہ چلا کہ وہ ابھی نیا نیا ہمارا علاقہ بن رہا تھا، روڈز کچی کچی تھی وہاں پر۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے سامنے زمین پر 2 سیوریج کے پائپ ایسے سیدھے کھڑے کر دیے کہ یہاں سے کوئی گاڑی نہ گزرے، کسی اور گلی سے گزرے، یہاں سے نہ گزرے۔ تو ایک اور محلے دار وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے پاس ایف ایکس تھی، اس نے دیکھا کہ روڈ کے بیچ میں ابھی کسی نے پائپ لگا دی ہے اور رستہ بند کر دیا۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے ٹانگ مار کے وہ پائپ توڑے، اور اتنے میں وہ شخص اوپر سے لڑتا ہوا آ گیا کہ تم نے میرے پائپ کیوں ہٹائے ہیں، اور دونوں میں کوئی کلامی ہوئی آپس میں، اور وہ جو شخص تھا اس نے ایک اینٹ اٹھائی اور اس کی گاڑی کی ونڈ اسکرین پہ دے ماری۔ تو دوسرے نے کہا کہ اچھا ٹھہر، میں تیرا بھی بندوبست کرتا ہوں، اور وہ چلا گیا لوگوں کو لینے کے لیے کہ آؤ اس کی پٹائی کریں گے، بہت بدتمیز آدمی، اس نے روڈ بھی روکی ہوئی اور اس میں میری گاڑی کی اسکرین بھی توڑ دی۔ ابھی یہ سرکار ساری بات سن رہے تھے تو اتنے گھر کے باہر شور پڑ گیا، وہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ نے اس شخص کو اندر بلایا جس کا نقصان ہوا تھا۔ وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے پہلے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس کی جو ہے وہ قیمت کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ جی کوئی 2500 کے قریب ہے، اور رمیش کو بند کر دو۔ تو آپ نے کیا کیا، وہ دراز کھولا اور دراز میں سے جناب وہ 2500 روپے نکال کے اس کو دیے، اور اس کے بعد وہ جس نے نقصان کیا تھا اس کو کہا کہ تم اس شخص سے معافی مانگو۔ اس نے جناب بڑا جھک کے معافی مانگی، اور آپ نے دونوں کی صلح صفائی کروائی اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ تو ہمارے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا سرکار آپ نے اس کے پیچھے 2500 روپے دے دیے ہیں، یہ شخص تو محلے کا لڑاکا ترین انسان ہے اور ہر روز اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جھگڑا اور کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا رہتا ہے، تو آپ نے اس کے 2500 روپے کیوں دے دیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو نیکی کا موقع چل کے ہمارے گھر آیا تھا تو میں یہ موقع کیسے ضائع کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو اکبر جب جیسے سرکار دو عالم سے کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ نیکی کیسے حاصل کی جائے، تو آپ نے کہا کہ جس طرح سے دنیا دار دنیا کمانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، اس طرح سے مومن نیکی کمانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ تو یہ جب ہم عام زندگی میں بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کمانے کا موقع جو ہے وہ اگر رمضان میں ہم نہیں چھوڑے تو ہمیں یہ پریکٹس میں لے کے آنا چاہیے کہ یہ 12 مہینے نہیں ہم نے چھوڑنا۔ یہ نہ پھر ایک ایسا مزاج بن جاتا ہے، جو ان کیفیات میں جو رہتا ہے نا اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے، وہ اس مزاج میں رہتا ہے، وہ پھر اس مزاج کے ساتھ رہتا ہے، اور اسے پھر کبھی کوئی غلط کام کروانا بھی چاہے نا تو پھر وہ اس روٹین میں آ گیا ہوتا ہے کہ اس سے غلط کام ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ زندگی میں آپ کو 2 راستوں کا مسافر نہ بنائے اللہ آپ کو ایک راستے کا مسافر بنائے، کہ زندگی میں ایک آپ کو اللہ تعالیٰ رستہ دے۔ اور وہ اب فرماتے تھے کہ بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جس کو زندگی میں ایک ہی چوائس ملے کہ مجھے بس یہی کرنا ہے۔ آپ کہتے تھے تم فیصلہ کر لو کہ میں نے زندگی میں یہ غلط کام نہیں کرنا، تم ایک دفعہ انکار کرو گے، دوسری دفعہ انکار کرو گے، تیسری دفعہ وہ موقع خود ہی تمہارے پاس نہیں آئے گا،
یعنی کہ وہ رستے سے ہٹ جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنے مصمم ارادے کے ساتھ یہ موجود ہے کہ یہ اس کو موقع بھی ملے گا تو یہ یہاں غلطی نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک اللہ کی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. تو بس میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ نیکی وہ جو قبول ہو جائے. بے شک بے اور شک. آپ فرماتے تھے کہ لوگوں کو نا جہنم میں بھیجنا بند کر دو، ان کے اللہ اوپر مہرے نہ لگایا کرو، ان کے اوپر جو ہے تم جہنم نہ کر دیا کرو. مجھے یاد ہے سرکار بھائی صاحب کی ایک محفل ہو رہی تھی، تو کسی شخص نے پوچھا کہ سرکار یہ جو بجو جیسے لوگ ہیں کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ استغفر اب اللہ. یہ سوچیں ذرا کہ کچھ لوگ ایسے ان کی نظر میں تھے کہ جو بجو جیسے تھے، تو انہوں نے کہا جی کیا بھائی صاحب یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو سرکار ایسا فرمایا کہ وہ جائیں گے، یہ نہیں جائیں گے، لیکن ایک بات طے ہے آپ نہیں جائیں گے. تو وہ بڑے ایک دم اللہ سے ڈر گئے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس کو کسی دوسرے کے جنت میں جانے پہ اعتراض ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. جنت تو اپنی پسند کے لوگوں میں رہنے کا نام ہے. تو بے آپ شک. اپنی زندگی میں پسند کے دائرے کو بڑھانا شروع کر دیں گے. مخلوق کو جو معاف کر دیتا ہے، جو مخلوق سے معافی مانگ لیتا ہے، جو اپنا رستہ چپکے سے نکال کے سادہ سی زندگی میں سے گزر جاتا ہے یہاں اللہ پہ، بس یہ میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب لوگ ہیں. اور ان لوگوں کے رستے پہ چلنا، ان لوگوں کی باتوں پر عمل کرنا، بس یہ بہت بڑی زندگی میں کوئی میں سمجھتا ہوں کرامت ہے جس کو نصیب ہو جائے. اور یہ اللہ والوں کا جو رستہ ہے یہ اللہ ہی کا رستہ ہے. یہ وہ بے آج کے شک. دور میں وہ آئے اور آج کے دور میں انہوں نے آپ کی زبان میں وہ پرانا میسج، وہی میسج جو 1450 سال سے پہلے سے جو چلا ہے میسج، وہی میسج جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم تھے نا، تو وہ جب فیضیہ ہوئے حضرت شاہ شمس تبریز سے، مولوی ہرگز نشد مولا روم اللہ تا روم. غلام شمس تبریزی نشد. تو بے شک بے شک. مولا روم نے شاہ شمس تبریز سے پوچھا کہ تھی یہ جو علم آپ کے پاس اتنا آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ شاہ شمس تبریز نے لکھا تھا کلام دم ہم دم علی علی. علی تو علی. تو شاہ شمس تبریز نے کہا کہ مجھے جو ہے جی یہ بابل علم سے ملا ہے. تو واہ 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 مولانا واہ. روم نے پھر سبحان. پوچھا کہ یہ بابل علم کو کہاں سے ملا ہے؟ تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ انہیں مدینۃ العلم سے ملا ہے. تو سبحان یہ اللہ جب سبحان اللہ. سارا فیض اور ساری داستان جب مدینۃ العلم سے چلتی آ رہی ہے، تو آج کے دور میں بھی ان کے چاہنے والوں کو براہ راست ان سے نسبت بھی ہے اور ان سے فیض بھی وہ لیتے ہیں. سرکار والا صاحب ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، کہتے تھے دیکھو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ حدیث پکی بات. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آج کسی کو سرکار دو عالم کی زیارت نصیب ہو اور وہ اس سے کچھ کہہ دیں تو اسے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. آپ نے فرمایا کہ اسے کہیں گے حدیث دلبراں. یعنی کہ وہ سبحان بات اللہ آج بھی سبحان. اتنی ہی مستند ہے جتنی پہلے مستند تھی. تو ساری سبحان کہانی جو ہے یہ اس محبت کی دعا کرنا کہ اللہ ہمیں سرکار دو عالم کی محبت اللہ نصیب اکبر عطا کبیر. فرما، ہمیں اللہ اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور زندگی میں الہی ہم آمین. سے ہماری کوئی ایک نیکی بھی ہماری اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جی صاحبزادہ صاحب ہمارے وقت پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ایک مختصر سی دعا فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے. جی بسم اللہ. جی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. یا الہی ہماری اس چھوٹی سی حاضری کو، اس چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. یا الہی الہی آمین. جتنے لوگ موجود ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، ان سب کے گھروں پر، ان کے قلوب پر اپنی خاص رحمت اور برکت عطا فرما. یا الہی الہی آمین. ہمارے گھروں میں
کشادگی عطا فرما، ہمارے قلوب میں کشادگی عطا فرما۔ یا الہی جو الہی بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا الہی جو الہی بے آمین روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا الہی الہی جو آمین بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا الہی الہی جن کے گھر میں بیٹیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں یا اللہ تعالیٰ انہیں آسانیاں عطا فرما۔ یا الہی الہی آمین ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی الہی آمین ہمیں بچوں اللہم سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی الہی آمین اس عرض پاک پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما۔ سرکار الہی واسطہ آمین فرماتے تھے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ یا الہی ہمارا بھی یہی ایمان ہے، لیکن اس میں یا اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرما۔ تیرے نام الہی لیوا آمین لوگ ہیں، کچے پکے سے نام لیوا لوگ ہیں تیرے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، ہمارے بزرگوں کے صدقے الہی آمین اس عرض پاک پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما، اور سب سے الہی بڑھ آمین کر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما۔ وصلی اللہ الہی تعالی آمین علی خیر خلقہ ونور عرشہ حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا